اس کہانی کی شروعات یونیورسٹی آف کراچی کی لائبریری سے ہوتی ہے، جہاں دو اسٹوڈنٹ ہاتھ میں تاریخ پاکستان کی کتاب لے کر کھڑے تھے۔ دونوں بہت ہی پریشان اور عجیب سی الجھن میں مبتلا تھے۔ اتنے میں اسے یونیورسٹی کے پروفیسر وہاں سے گزرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی پریشانی کو دیکھ کر ان کی پریشانی دریافت کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے پروفیسر کو بتایا کہ انہیں اسائنمنٹ ملی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت برصغیر کے مسلمانوں کو کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اور وہ صبح سے کئی کتابیں چھان چکے ہیں، پر ابھی تک انہیں کچھ بھی ایسا مواد نہیں ملا جو انہیں بہترین نمبرز دلوا سکے۔ اسٹوڈنٹ پروفیسر سے کسی فلم یا کتاب کا پوچھتے ہیں جہاں سے وہ آسانی سے کاپی کر سکیں اور اپنی جان اس اسائنمنٹ سے چھڑوا سکیں۔ پروفیسر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ، ایک نسل کی قربانیاں دوسری نسل کے لیے مذاق بن جاتی ہیں، ایک 2 ٹکے کی اسائنمنٹ بن جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس پریشانی کے عالم میں پوچھتے ہیں وہ کیسے سر؟ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے سر؟ پروفیسر اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ فلمیں اور کتابیں تمہیں چند گنتی کے واقعات بتائیں گی اور کچھ نہیں۔ اصل قربانیاں تو انہوں نے دیں جن کا تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں رہا۔ اب کسی کتاب کے صفحے پر ان کے بارے میں نہیں لکھا گیا، ان لوگوں کے واقعات کو کسی بھی فلم یا گانے میں بیان نہیں کیا گیا۔ دونوں اسٹوڈنٹس فوراً ایک ساتھ بولتے ہیں، سر کیا آپ ایسے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں؟ پروفیسر ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک لمبی سانس لینے کے بعد اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں واقعہ نہیں، داستان سناؤں گا، 3 دوستوں کی داستان جس کو آج تک کسی نے نہیں سنا، ایک ایسی داستان جس کو آج تک نہ تو کسی لکھاری نے اپنی کتاب میں لکھا اور نہ ہی کسی گلوکار نے اپنے گانے میں بیان کیا۔ یہ بات ہے جولائی 1947 کی۔ مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست خدا بخش، انور اور خالد رہا کرتے تھے۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھیتوں میں کام کرتے، ایک ساتھ کھیلتے، ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ ایک دن ان تینوں نے ریڈیو پر خبر سنی پاکستان بننے کی۔ خفیہ جگہ پر چھپ گئے اور ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگے، اور پھر انہوں نے ٹرین کی آواز سنی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے کہ اب وہ وہاں سے جان بچا کر پاکستان چلے جائیں گے، لیکن خدا بخش نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہم میں سے کسی ایک کو جا کر ٹرین کو دیکھنا ہوگا، یہ ہندوؤں اور سکھوں کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ انور کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی میں ٹرین اسٹیشن پر موجود ہے بھی صحیح یا نہیں، تم سب میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر انور وہاں سے چل پڑتا ہے۔ خدا تمہاری حفاظت کرے میرے دوست۔ خالد اور خدا بخش انور کو وہاں
پاکستان کی دارالحکومت میں رہنا شروع کر دیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی شہر کے نام کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان تینوں دوستوں کی داستان ان ہزاروں داستانوں کی طرح ہے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ داستانیں دلوں میں بستی ہیں، کتابوں میں نہیں۔ اس لیے یہ تاریخ پاکستان کی کتاب ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ پروفیسر یہی بات کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دونوں سٹوڈنٹس پروفیسر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سر رکیے، سر آپ نے کہا وہ بچ جانے والا دوست پاکستان کی دارالحکومت میں آ کے رہا۔ پاکستان کا آستین نیچے کرتے ہیں اور اپنے بازو پر زخم کے نشان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے بچے، وہ انور میں ہی ہوں۔ یہ راز آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور بتاتا بھی تو کیا بتاتا کہ میں اپنے دوستوں کو وہاں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ ہندو اور سکھ میرا پیچھا کرتے کرتے اس خفیہ ٹھکانے تک پہنچے اور میرے دوستوں کو مار ڈالا۔ میرا یہ بازو آج تک مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ کاش میں بھی اس دن مر جاتا۔ سر آپ ایسا نہ کہیں، سر آپ ہمارے لیے زندہ مثال ہیں، ایک ایسی مثال جو ہمیں بار بار یاد دلائے گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ سر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پروفیسر انور